تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، امت بنٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تعداد میں ہم کم ہیں، دین ہمارا سچا ہے، پیور ہے، ٹھیک ہے، رب کا دین ہے، آسمانی دین ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے اترا ہوا رب کا بھیجا ہوا ہمارے لیے دین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات آپ غور کریں کہ تعداد میں کم کیوں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ والے لوگ کم کیوں ہیں، ٹھیک ہے، تو کم کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ظاہر سے کچھ ہوتے ہیں اور باطن سے کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ میں کر رہا ہوں کہ ہم نے جو راضی ہوتا ہے وہ پھر رب سے اور کچھ مانگنے کی طلب اس کی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بات آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو جزا کی طلب ہے وہ بھی ایک قسم کا لالچ ہے، ٹھیک ہے۔ لالچ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نماز اس ذہن سے، اس نیت سے پڑھے ہو کہ رب ہمیں معاف کرے گا یا رب ہمیں جو ہے جنت عطا کرے گا اور ہمارا جو اگلی زندگی کا سفر ہے وہ آسانی سے کٹ جائے گا، وہ بے شک ہوگا، اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے رب سے عشق کی، اور رب کو کیا پسند ہے وہ بات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ آپ نے رب کو رب ہونے کے حوالے سے جو نماز پڑھنی ہے وہ آپ کیسے پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے نماز کیوں پڑھنی ہے، کس لیے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہیں ساری سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے اس بات کو، تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے اس چیز کو دریافت کر لیا، اس چیز کو سمجھ لیا کہ ہم خود رب پہ کتنا راضی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کتنا رب کی رضا پہ راضی ہو چکے ہیں اب تک، یا اب تک سے پہلے، یا اب تک کے بعد کتنا راضی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساری بات آپ کی اپنے پہ ہے، اختیار آپ نے رب تعالیٰ نے آپ کو خود دیا ہے ابھی کا حال کا، ٹھیک ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ منہ سے باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یا ہم ہیں ہی اصل میں باتونی ہیں، باتیں کرتے ہیں بس، اور صرف باتوں کی حد تک سمجھتے ہیں کہ رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب ایسے نہیں راضی ہوتا، رب ہم خود ایک دوسرے سے باتوں میں راضی نہیں ہوتے تو وہ تو رب ہے، رب کیسے باتوں پہ راضی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنی جرت پیدا کرنی ہے خود میں، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ کا خیال جو ہے دل میں لا کر اپنے اندر باطن سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا تم جو ہو، جو میں ہوں ذیشان، ٹھیک ہے، کیا تم رب سے راضی ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر خود سے جو ہے کرنا ہے اور کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مجمع میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کے، گھر والوں میں بیٹھ کے ہم سب باتیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم راضی ہو گئے ہیں رب سے یا ہم راضی ہیں رب سے، لیکن دل میں ابھی بھی ایک لمبی سی دعاؤں کی لسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ابھی ایک لمبی سی دعاؤں کی لسٹ جو موجود ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اللہ بس یہ دے دیں، پھر دے دیں، پھر یہ دے دیں، وہ مل گیا تو راضی ہو جاؤں گا، اور تو اس سے جب وہ مل جاتا ہے تو اس سے اگلے کی خواہش، یا اللہ بس یہ دے دیں آخری بار، ٹھیک ہے، اور یہ آخری بار ہماری ابھی تک کسی کی بھی نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور نہ آنی ہے۔ تو تنہا بیٹھ دیں اور اپنے اپنے ماضی کو سوچیں اور دیکھیں، اپنی ساری زندگی کی، اب تک کی پوری زندگی کی کیسٹ کو ریوائنڈ کر لیں، ٹھیک ہے، اور غور کریں بس یہ کہ آپ کیا تھے اور آج آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ رب نے آج تک جو کچھ بنا مانگے آپ کو عطا کیا ہے وہ سب کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں کہ رب نے ہم سے کہاں بے انصافی کی ہے، ٹھیک ہے، کہاں ہمیں تنہا چھوڑا ہے رب نے۔ تو ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے، ہم میں سے ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے واللہ جسے منہ مانگے رب نے نہ عطا کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو رب سے کسی بھی گلے شکوے کی حالت میں جو رہ جاتا ہے، باقی یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ جو تنہائی میں بیٹھ کر یا دریافت کرنا ہے یا دریافت کر لیتا ہے، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ میں مجھ سمیت، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جو رب پہ شکوہ یا گلے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ بس پھر جو موقع یا جو واقعہ ہی دل سے کلمہ گو ہیں ان کی آنکھوں میں پھر آنسو نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ رو پڑتے ہیں رب کے آگے تنہائی میں،
اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں رب کا کہ بس اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تنہائی میں کہ یہ جان سکیں کہ آپ اپنے رب سے آج ابھی تک جو ہے راضی ہوئے کہ نہیں، تو یہ جان کر مان کر سمجھ گئے اور خود کو اس حالت و کیفیت میں لے آئے تو آپ پر رب راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ پہ رب راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یقین جانیے وہ رب اس بندے کو جو ہے یا اس بندی کو خود پر راضی کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے، جسے رب چاہتا ہے کہ یہ میں جو ہے اس پہ راضی ہو جاؤں، پھر وہ رب اسے راضی کروا لیتا ہے خود پہ، پھر اسے راضی کر لیتا ہے خود پہ، یہ بات ہے۔ تو 100 باتوں کی ایک بات سمجھو اور رب کو راضی کر لو، ٹھیک ہے۔ اور جو انسان کبھی پوری زندگی اللہ سے راضی نہیں ہوتے تو جان لیں کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ لیں گے کہ کبھی بھی آپ آئینہ ہیں، اور یہ بات سمجھیں کہ کبھی آپ آئینہ ہیں اور کبھی وہ آئینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری باتوں میں جو ہے ذرا غور کر لیں، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی اپنی کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہی کیفیت اللہ کی آپ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں یا قریب جاتے ہیں تو واللہ وہ رب آپ کے ہمارے جو ہے میرے آپ کے قریب تر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دور ہو گئے تو جان لیں وہی اللہ ہے، بے شک وہ رب ہے، وہ بھی آپ سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے، تبھی آپ دور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی آپ کاز ہوتے ہیں یعنی وجہ ہوتے ہیں اور کبھی وہ ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ کاز ہوتا ہے اور آپ ایفیکٹ ہوتے ہیں، نتیجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی وجہ وہ اور نتیجہ آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہیں ساری۔ تو کبھی نتیجہ آپ اور وجہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کی کیفیت رب کے حوالے سے ہوگی وہی رب کی بھی حالت آپ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر رب پہ راضی ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ رب بھی آپ پہ راضی ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ راضی ہیں اور جو کچھ زندگی میں خامی کمی پیشی ہے اور پھر بھی راضی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ مکمل طور پر راضی ہیں، تو وہ اللہ آپ پر راضی ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ جس پر اللہ راضی ہو گیا تو وہ انسان ہمیشہ اللہ پر راضی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے جو آپ نے تنہائی میں دریافت کرنی ہے، اصل بات جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ کبھی آپ کے دشمن بنائے گا، اس نے دوست تو بنائے لیکن آپ کے دشمن بھی بنا دیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بس اللہ کے دشمن بنانے کے عمل پہ بھی راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور راضی رہیں، ٹھیک ہے۔ رب نے ہی کافروں کو پیدا کیا ہے اور ان کو رزق بھی رب ہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو لوگ ہیں وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ ہم سے بے شک آگے ہیں، یہ رب کا عمل ہے، آپ نے اس پہ راضی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دل میں بات یا زبان پہ بات نہیں لا سکتے اور نہ لانی چاہیے آپ کو کہ رب نے ان کو جو ہے کیسے رکھا ہے، کس حال میں رکھا ہے اور ہمیں کس حال میں رکھا ہے۔ تو رب نے ہی کافروں کو پیدا کیا ہے اور ان کو رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بات پر مکمل راضی رہیں، یعنی اگر آپ کو اس کائنات کا اختیار رب تعالیٰ 5 منٹ کے لیے دے مل جائے تو 5 منٹ بعد آپ کائنات اللہ کو واپس کرو تو اس میں رتی برابر بھی تبدیلی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے راضی انسان کی جو ہے خوبی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے 5 منٹ تک یہ کائنات میرے اختیار میں رہی اور میں نے اس میں کچھ تبدیلی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسی تھی ویسی رہی ہے اور میں نے اس میں دخل نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے اس بندے سے کہ بھائی 2-4 کام کر لیتے تو راضی بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ میرے رب کا عمل ہے، میرا رب جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے احکام میں دخل نہیں دے سکتے یا اس کے کام میں دخل نہیں دے سکتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو رب کے کام میں دخل نہ دے، بس سمجھ لیں اللہ اس پر راضی ہے یا ہو گیا،
ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے اصل کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے، یا راضی انسان کی جو خوبی ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، وہ اس حوالے سے میں نے آپ کو بات کی. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں اس حوالے سے.